کر کے چلی گئی. مولا علی علیہ السلام کی بھی بطول کی قبر پہ جا کے پہلا دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اپنے دکھ سناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات تہجد کا وقت تھا، میں بطول کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا. اچانک بطول کی قبر پہ زلزلہ آیا. میں نے بطول سے پوچھا، بطول تجھے قبر میں بھی سکون نہیں؟ آواز آتی ہے، یا علی قرآن بند کر، جلدی گھر جا، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے. زینب سو رہی. ہائے حسین، سارے ہائے حسین کرو، سارے ہاتھ پاک. ہائے حسین تو سارے کر سکتے ہو. ہائے حسین، یا حسین. مولا علی گا رہا ہے. جہاں بی بی سو رہی تھی نا، مولا جب نے چھپ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، آنسو مولا علی کے رخسارے بی بی زینب پہ پڑے. آنسو کی گرمی محسوس کر کے بی بی اٹھی. اللہ اکبر. دعا کریں گے، دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ نہ روئے، کسی بہن کے سامنے اس کا بھائی نہ روئے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بی بی پوچھتی ہے، بابا خیر ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ رو کے علی فرماتے ہیں، میں تیری ماں بطول کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا، تیری ماں بطول نے مجھے بھیجا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے جلدی گھر چلا جا، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، زینب سوئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بی بی زینب عالیہ نے حسین کو پانی پلا کے مولا علی کے پاس آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بابا جب اماں کی قبر پہ جانا مجھے زینب کا سلام بھی دینا اور کہنا زینب کہہ رہی تھی اماں آج کے بعد زینب سوئے گی نہیں، آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی. جب تیرا حسین پانی مانگے گا میں تیرے حسین کو پانی پلاؤں گی. اللہ اکبر. آپ سارے اللہ اکبر. پتہ چلا وقت گزر گیا. 4 محرم کو پانی بند ہو گیا. جو پانی موجود تھا وہ 7 محرم تک چلا. 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بات یاد ہے، بی بی نے وعدہ کیا تھا کہ حسین جب پانی مانگے گا میں زینب پانی پلاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا پانی کا بند ہونا تھا. 8 محرم آئی. بی بی زینب عالیہ نے کربلا کے ریت پہ مصلی بچھا کے 2 نفل نماز پڑھ کے دعا کی، میرے اللہ ہمارے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، اب حسین پانی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ 9 محرم کا دن آیا. بی بی نے پھر دعا کی، میرے اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، حسین پانی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ 10 محرم کا دن آیا. بی بی نے دعا کی، میرے اللہ حسین پانی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ اکبر کی لاش آئی. بی بی کہتی رہی، میرے اللہ حسین پانی نہ مانگے. قاسم کی لاش پہ گھوڑے بھاگ گئے. بی بی زینب عالیہ کہتی، میرا حسین پانی نہ مانگے. جناب علی اصغر کو تیر لگا. بی بی عالیہ کہتی، میرے اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارا حسین پانی نہ مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسین کے سجدے کا وقت آیا. امام حسین کا سر سجدے میں تھا. شمع نے پہلی طرف ماری، اللہ تعالیٰ دوسری طرف کا چلا تھا. حسین کی آنکھیں پھر گئی خیام حسینی کی طرف. آواز دے کے کہتے، زینب مجھے پیاس لگی ہے، میں حسین پیاسا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا علامہ سید محمد حسن عسکری صاحب آف لاہور جو آپ عوام سے خطاب کریں گے اور اختتام مجلس پر شفیع الجنا حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ اور قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے یک زباں ہو کے بلند تر صلوات.
سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے امام زمانہ کی ظہور کی دعا مانگو۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آل الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جتنے مومن بیٹھے ہو سارے اپنے گریبان کھولو، آستین الٹ دو۔ سنی بیٹھے ہو یا شیعہ بیٹھے ہو، آج اس انداز میں رہنا سارا دن کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے جیسے تمہارا بڑا نقصان ہوا۔ یتیموں والی شکل بناؤ، سارے اپنے گریبان کھولو۔ آج کے دن کنگھی نہیں کرنی بالوں میں، آج کے دن چہرے پہ مسلمان کے مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ ذہن میں یہ رکھنا کہ سیدہ کا لال تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ دو چار باتیں میں نے کرنی ہیں اور اس کے بعد دو جملے مسائل بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے صرف اتنا بتانے لگا ہوں، یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، جو عزاداری ہوتی ہے، یہ مجلسوں میں نیاز تقسیم ہوتی ہے، یہ مجلسوں میں سبیلیں لگی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ، انہیں عام نہ سمجھا کرو۔ اور اس مجلس میں جو محرم میں مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے ہم بانی نہیں ہیں، اس مجلس کی بانی ہے رسول کی بیٹی، کیونکہ یہ بطول کے بیٹے کی مجلس ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں بائی ہوگی، کسی نہ کسی مقام پہ ہوگی، جہاں مستورات بیٹھی ہوگی وہاں رسول کی بیٹی بیٹھی ہوگی۔ یہ انتظار کر رہی ہے، دیکھنے آئی ہے کون مجھے حسین کا پرسہ دیتا ہے، کون تماشا دیکھنے آیا ہے۔ اور جب جلوس نکلے نا ماتم کا، اور بچوں نوجوانوں دائیں بائیں کھڑے نہیں ہونا، سب نے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتم کے جلوس میں خود رسول آتے ہیں۔ بالکل یہی وقت ہے، تقریباً ظہر عاشور حسین کی شہادت کا وقت ہے۔ بی بی ام المومنین فرماتی ہیں کہ عاشور کے دن دوپہر کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی، عالم خواب مجھے کائنات کا رسول ملا۔ کائنات کے رسول کی حالت کیا تھی کہ رسول کا گریبان چاک تھا،
आस्तीन उल्टे हुए थे, सर पे अम्मामा नहीं था, अम्मामा गले में आया हुआ, पाँव में जूते नहीं थे, सर में खाक डाली हुई। बीबी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, पूछती है, अल्लाह का रसूल ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, क्यों सर में खाक डाल रहा है, क्यों मातम कर रहा है? रसूल ने फरमाया, अभी अभी करबला से आया हूँ, अभी अभी मैंने करबला में देखा, कुछ देर पहले मेरा नवासा जमीन करबला में अपना बाजू सर पे रख के ऐलान कर रहा था, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन ज़ाबिर यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। हुसैन ऐलान कर रहा था, कोई है जो मैं गरीब की मदद करे? हुसैन ऐलान कर रहा था, कोई है जो हरम रसूल के खैमों को बचाए? अल्लाह अकबर। बस थोड़ी देर मैंने पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। आज के दिन जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हो, बस अपना ज़हन ले जा करबला। मैंने जो कहना था कह दिया, बस अपना ज़हन जरा तसव्वुर कर, ज़हन ले जा। एक मर्तबा करबला, आप मेरे साथ देख, हुसैन दश्त करबला में खड़ा है। पहले जब हुसैन कहीं मैदान में आता था, दाएं अली अकबर होता था, बाएं कासम होता था, सामने ओनो मोहम्मद होते थे, पीछे गाजी होता था। आज हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा भी है, जख्मों से चूर चूर है, 72 लाशें उठा उठा के थक चुका है। आखिरी मर्तबा हुसैन खैमे में आया, अल्लाह अकबर। खैमे में आके मजलूम करबला ने अपनी पाक बहन को बुलाया, आलिया, मेरी माँ ने जो पुराना लिबास दिया था, मुझे वो लिबास दे। बीबी लिबास ले आई, बैठे जमीन पे, बीबी लिबास ले आई। मजलूम करबला ने वो पुराना लिबास जगह जगह से चाक किया, जगह जगह से लिबास को चाक करके पहन लिया, ऊपर नया लिबास पहना। बीबी फरमाती है, भैया ये पुराना लिबास क्यों पहन रहे हो? रोक के कहता है, कुछ देर बाद मैं ज़िबा हो जाऊंगा, मुसलमान मेरा लिबास लूट के चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि शाम के वक्त तूने मेरी लाश पे आना है, यही मेरा पुराना लिबास मेरा पर्दा भी होगा, यही मेरा कफन होगा। बीबी ने लिबास दिया, मजलूम ने लिबास पहना, खैमे से बाहर जाने लगा। अब जिसने मातम करना है, खुसूसन जो सैयद बैठे हो ना, तुमसे मैं बोल रहा हूँ। मजलूम खैमे के दर की तरफ से चला, अली की बेटी की आवाज आई, महलन महला यब्न सैयदा। ओ मेरा मौज आया, थोड़ी देर पर रुक जा, मुझे माँ की वसीयत पूरी करने दे। अल्लाह अकबर, मुझे अपनी अम्मा की वसीयत कर पूरी करने दे। मजलूम वापस आया, बहना मेरी माँ ने क्या वसीयत की थी? अब मेरी तरफ देख, जिसने पुरसा देना है, बस ज़हन ले जा करबला, और रोने की तौफीक बतूल से मांग, रसूल की बेटी से मांग। हर कोई नहीं रोता, रोता सिर्फ वो है जिसे रसूल की बेटी ने दुआ दी होती है। बीबी कहती है, मेरी माँ ने एक वसीयत की थी, जब पुराना लिबास पहन के जाने लगे, मेरी तरफ से हुसैन के गले के बोसे ले लेना। पता नहीं शहादत के बाद हुसैन में तेरे बोसे ले सकूं या न ले सकूं। मजलूम पीछे आया, क़यामत का मंजर था, अली की बेटियां खड़ी थी, शाम वाली बीबी आगे बढ़ी, मजलूम भाई के 13 बोसे लिए, बोसे लेके कहती अब अल्लाह के हवाले, अब जा मैदान में। मजलूम मैदान की तरफ जाने लगा,
ایک دم واپس مڑا، واپس مڑ کے کہتا ہے بہنا ذرا میرے قریب آ، بہنا اماں نے مجھے بھی ایک وصیت کی تھی، مجھے وہ وصیت پوری کرنے دے۔ بی بی کہتی ہے کیا؟ کہتا ہے قریب آ۔ جب عالیہ قریب آئی ہے نا، مظلوم کہتا ہے سر سے چادر اتار۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے چادر اتار، آستین الٹو، اپنے بازوؤں سے چادر ہٹا۔ بی بی نے سر سے چادر اٹھائی، مظلوم آگے بڑھا، بہن کے سر پہ بوسے دے کے کہتے ہیں اماں نے کہا تھا بہن کا سر چومنا، بہن کی کلائیوں پہ بوسہ دینا، کچھ دیر بعد ان کلائیوں میں رسیاں ہو۔ ماتم کر میرے مذہب میں ماتم جائز ہے، کوشش کرو، سنی بیٹھے ہو یا شیعہ بیٹھے ہو، جو شیعہ بیٹھے ہو تم ماتم کرو۔ اور میرے سنی بھائی تو نے ماتم نہیں کرنا، بے شک نہ کر، لیکن تیرے سینے میں دل تو ہے نا، کیا تجھے محمد کے نواسے سے پیار نہیں ہے؟ شبیر نے بہن کی کلائیوں کے بوسے لیے، آگے بڑھا، ذوالجناح خیمے کے اندر کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، پہلے جب حسین زخمی نہیں ہوتے تھے، جب مدینے میں ہوتے تھے، جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، کہیں سے اکبر آ جاتے تھے، کہیں سے قاسم آ جاتے تھے، کہیں سے غازی آتے تھے، کوئی لگام پکڑتا تھا، کوئی رکاب سنبھالتا تھا، کوئی حسین کو سوار کرتا تھا۔ آج حسین پیاسا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تھکا بھی ہوا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، شبیر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، رو کے کہتا ہے این علی الاکبر، اور میرا اکبر کہاں ہے، میرا غازی کہاں ہے، این القاسم، اور میرا قاسم کہاں ہے، این فرسان الحجا، اور میرے جوانوں کہاں ہو، آؤ مجھے ذرا سوار تو کر دو۔ جب شبیر نے کہا غازی کا لاشا تڑپا ہے، رو رو کے لاشا سے آواز آ رہی تھی، نہ کرتا مجبور، آج اکیلا نہ ہوتا۔ شبیر سوچ رہا ہے کیسے محمل پہ اونٹ گھوڑے پہ سوار ہو، جب کوئی نہیں آیا۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے ذرا میری طرف دیکھ، ایک دم کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو آگے بڑھی، رو کے کہتی ہے بھیا آ میں تجھے سوار کرو۔ تو کون ہے؟ میں غازی کے حصے کی بہن ہوں، آ تجھے گھوڑے پہ سوار کرو۔ بہنا تجھے کس نے گھوڑے پہ سوار کرنا سکھایا ہے؟ رو کے کہتی ہے کل کی رات میرا ویر غازی گھوڑا خیمے میں لے آیا، مجھے کہا رکابیں ایسے باندھی جاتی ہے، لگام ایسے پکڑی جاتی ہے، سوار ایسے کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں تو کس خیال میں بیٹھا ہے، یہ پہلا شاہ سوار ہے جسے لاہور کی ملکہ نے سوار کیا۔ مظلوم کربلا گھوڑے پہ سوار ہوا، خیمے سے نکلنے لگا، لیکن خیمے کے دروازے پہ گھوڑا رک گیا۔ اللہ اکبر، گھوڑا رک گیا۔ مظلوم نے کہا میرا گھوڑا میں جانتا ہوں، تو بھی صبح سے میرے ساتھ 72 دفعہ میدان میں گیا ہے، 72 لاشیں اٹھا کے لایا ہے، جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، لیکن میں حسین کا وعدہ رہا، بس ایک مرتبہ میدان میں لے جا، پھر میں تیری پشت پہ سوار نہیں ہوں گا۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی میں کہا مولا میں تھکا نہیں، لیکن 40 لیے نہیں سکتا، میرے قدموں میں دے۔ مظلوم نے دیکھا، اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، مظلوم نے کیا دیکھا، گھوڑے کے سموں سے 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی ہے اور میرے بابا کا گھوڑا میرے بابے کو میدان میں نہ لے جا۔ ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ رو رو کے کہہ رہی تھی میرے بابا کا
اترے. 5 سال کی بچی کو اٹھایا. معصومہ مجھے جانے کی اجازت دے, معصومہ مجھے میدان میں جانے دے, میرے بغیر اس کی توحید نہیں بچتی, میرے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا. خدا گواہ ہے, زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو, میں کہتا ہوں مر کیوں نہیں جاتے. کیا حسین کی بیٹیوں جیسی بیٹیاں کسی کی ہیں؟ بولو تو صحیح. خدا گواہ ہے, شبیر نے بیٹی کو اٹھایا. 5 سال کی بچی نے بابے سے ایک سوال کیا, رو کے کہتی ہے بابا اسلمت للموت, بابا کیا موت کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ ماتم کرو گے؟ شبیر نے جواب دیا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لہ. بیٹی موت کے لیے کیسے تیار نہ ہو جس کا کوئی نہ رہا ہو. کوشش کر نوجوان, کوشش کر. آج رسول کو پرسا دے, آج بطول کو پرسا دے. مظلوم چلا ہے میدان میں, جب میدان میں آیا ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اب یہ زخمی ہے, اب اس کا کوئی نہیں رہا, اب یہ کمزور ہو چکا ہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف حسین نے دیکھا, یزید کی فوج کی طرف دیکھ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں مجبور ہوں؟ میں مجبور نہیں, میں حسین ہوں, میں ثانی حیدر کرار ہوں. اگر جنگ کرنے پہ آ گیا تو زمین و زمان کا نقشہ بدل دوں گا. میرے قبلہ و کعبہ پڑھا کرتے تھے, ایک حملہ کیا ہے شبیر نے, یزید کی فوج کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرا گئی. ہر طرف سے آواز آ رہی تھی الامان الامان الامان. حسین جنگ کر رہا تھا. اب جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دے. ایک دم آسمان سے اللہ کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے کہا حسین اب تلوار کو نیام میں ڈال, میں اللہ تجھ سے راضی, میں اللہ تجھ سے راضی. شبیر نے تلوار نیام میں ڈالی. تھکنا نہیں ہے بے شک, یکم محرم سے مجلس سے سن رہے ہو, جگہ جگہ پہ جاتے ہو ماتم داریوں پہ, تھکے ہوگے, لیکن ایک جملہ کہوں, جتنے بھی تھکے ہو تم پیاسے نہیں ہو. اللہ اکبر, تم ماتم کرتے رہے ہو نا. میرے سنی بھائیوں نے سبیلے لگائی ہوئی تھی تمہارے لیے. جو مزادار تھکتا ہے اسے پانی پلاتا ہے. اگر آج تھکی ہوئی ہے تو علی کی بیٹیاں, پیاسی ہے تو علی کی بیٹیاں. تو مجلس کے بعد جلوس میں ماتم کرے گا, اگر ماتم کرتے کرتے تم گر بھی جاؤ, تمہیں پانی پلانے والے بہت ہیں, تمہیں اٹھانے والے بہت ہیں. جب شبیر خیمے سے چلا, علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے. اللہ جانے کتنی بیویاں زمین پہ گر گئی, پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا. مظلوم کربلا نے تلوار نیام میں ڈالی, گھوڑا دوڑانا شروع کیا. گھوڑا دوڑ رہا تھا, ایک دم گھوڑے نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری پشت پہ نہیں ہے. وفادار گھوڑا تھا. دنیا پوچھتی ہے تم حسین کے گھوڑے کی شبیہ کیوں بناتے ہو؟ اس لیے بناتے ہیں, یہ گھوڑا ہے انسان نہیں, لیکن اس نے وفا کی ہے حسین سے. جب دیکھا نا حسین میری پشت پہ نہیں ہے, واپس آیا, حسین کے قریب پہنچا, رو کے کہتا ہے مولا کیا میری غلطی سے اترا ہے یا اپنی مرضی سے اترا ہے؟ رو کے کہتا ہے نہ تیری غلطی سے اترا ہوں نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں. اس گھوڑے کی شبیہ کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ حیوان تھا, حیوان تھا.
جب دیکھا نا حسین زمین پہ گر گیا ہے، پہلے تو آیا حسین کے ارد گرد اس نے طواف کرنا شروع کیا، دشمنوں کو دور بھگایا، کئی ملونوں کو اپنی ٹانگوں سے اس نے فنار کیا، پھر آیا حسین کے قریب آ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا ذرا اٹھ، ہمت کر بطول کا لال، اٹھ میری پشت پہ سوار ہو، میں تجھے انسانوں سے مسلمانوں سے دور لے جاؤں۔ لیکن شبیر زخموں میں چور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا وفادار گھوڑا تھا، اس گھوڑے کو 70 تیر لگے تھے، اللہ اکبر، 70 تیر دائیں بائیں لگے ہوئے تھے، لیکن اتنا وفادار تھا، مظلوم کے قریب آیا، پہلے سر کی طرف سے آیا، اس نے گوٹی لگائی زمین پہ، کہتا ہے آ میری پشت پہ سوار ہو جا، مظلوم سوار نہیں ہو سکا، پھر آیا مظلوم کے دائیں طرف، اس نے پاسا زمین پہ لگایا، سپاہی ایک طرف سے زمین پہ لیٹ گیا، کہتا ہے تجھے تیری ماں کا واسطہ میری پشت پہ سوار ہو جا، میں تجھے مسلمانوں سے دور لے جاؤں گا۔ شبیر نے کہا میرا اس سے وعدہ ہے، یہ میری قتل گاہ ہے، اگر میں ذبح نہ ہوا اس کا کلمہ نہیں بچتا۔ بس زیادہ پڑھ گیا ہوں، ایک جملہ صرف اور، چند لمحے کے بعد شبیہ ذوالجناح آئے گی، یہ شبیہ اس گھوڑے کی ہے جو موقع کا گواہ ہے، حسین کی شہادت کے 2 گواہ ہیں، 3 گواہ ہیں، ایک یہ گھوڑا گواہ ہے، ایک 4 سال کی بیٹی گواہ ہے، اور ایک حسین کی ماں گواہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ بس پڑھنے لگا ہوں، جہاں گرا ہے وہاں قتل نہیں ہوا، جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا۔ پوچھو مجھ سے راز کیا ہے؟ جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو، جو نہیں گئے، میں سید ہو کے دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو کربلا دکھائے، کربلا جاؤ، کربلا میں ایک مقام ہے، مقام صاحب الزمان، یہاں تیرا 12واں امام آ کے خون روتا تھا۔ جب ساتھی پوچھتے کہ مولا یہاں خون کیوں روتا ہے، رو کے کہتا ہونا سقط جدی من زہر جواد ہی، یہاں میرے بابے نے زین چھوڑی تھی۔ اب ماتم کی تیاری کر، ہر بندہ ماتم کرے گا، شریف انسان ضرور ماتم کرے گا۔ مظلوم 12واں تیرا امام خون رو کے کہتا یہاں میرے بابے نے زین چھوڑی تھی۔ اصحاب کہتے مولا زین یہاں چھوڑی تھی، قتل گاہ تو 70 قدم کے فاصلے پہ، وہاں کیسے پہنچا؟ اب جس کے سینے میں دل ہے پتھر نہیں ہے، جو شمر مزاج نہیں ہے، اس کے لیے جملہ ہے، رو کے کہا پہلے تو اٹھتا بیٹھتا قتل گاہ کی طرف گیا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، 17 قدم مقتل کے قریب پہنچ کے زمین پہ گر گیا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ مولا یہ 17 قدم کیسے گیا؟ اب دل دکھے مجھے معاف کرنا، میں چھپا نہیں سکتا، تیرے بارے نے کہا یہ 17 قدم قاتل لے گیا۔ ہائے ہائے،